قوم لوط کی بربادی۔ یہ قوم خوشحالی میں ڈوبی ہوئی تھی، زمین زرخیز تھی اور زندگی آسان تھی۔ اللہ نے انہیں دولت بھی دی، امن بھی دیا اور رہنے کے لیے بہترین علاقے عطا کیے، مگر نعمتیں ملنے کے ساتھ اطاعت نہ آ سکی۔ دھیرے دھیرے اس قوم کے دلوں سے حیا ختم ہوتی چلی گئی۔ وہ کام جو قدرت کے خلاف تھے انہیں عام کر دیا گیا، مرد مردوں کی طرف مائل ہو گئے اور عورتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ گناہ صرف کیے ہی نہیں جاتے تھے بلکہ کھلے عام اختیار کیے جاتے تھے، اور جو منع کرتا اسی کا مذاق اڑایا جاتا۔ ایسے حالات میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، نرمی سے اور درد بھرے الفاظ میں۔ آپ کہتے کیا تم وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیے؟ کیا تمہیں اپنے رب کا خوف نہیں؟ مگر قوم نے سننے کے بجائے انکار کو چنا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکایا اور کہا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ جب نصیحت ٹھکرا دی گئی اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ اب تو ہی انصاف کر۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ آسمان سے حکم نازل ہوا، فرشتے بھیجے گئے اور وہ بستیاں جڑ سے الٹ دی گئی۔ زمین اوپر کی طرف اٹھا دی گئی اور آسمان نیچے آ گیا۔ پتھروں کی ایسی بارش ہوئی جو نشان بنا دی گئی۔ ایک لمحے میں طاقت، غرور اور گناہ سب ختم ہو گئے۔ محلات مٹی میں مل گئے اور پوری قوم عبرت کا نشان بن گئی۔ آج بھی وہ علاقہ خاموش ہے، مگر اس کی ویرانی یہ بتاتی ہے کہ جب نبی کی بات نہ مانی جائے تو انجام تاریخ بن جاتا ہے۔